نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حسب وعدہ اولاً نحوی ترکیب کریں گے اور ابتدا میں ہے کہ سورۃ البقرۃ مدنیۃ، سورۃ مضاف، البقرۃ مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، اور مدنیۃ یہ خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، باجار اسم مضاف، اللہ موصوف، رحمان صفت اول، رحیم صفت ثانی، موصوف اپنے دونوں صفتین سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کا، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا باجار کا، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ابتدئ فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، یا جار مجرور متعلق ہے ثابتن کے ساتھ، ثابتن صیغہ اسم فاعل، ضمیر ضرور مستتر جو کہ معبر ہے ہوا کے ساتھ، فاعل ہوا اسم فاعل کا، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ الف لام میم حروف مقطعات ہے، اور ترکیب میں یہ ہے کہ الف لام میم یہ خبر ہے مبتدا محذوف کے لیے، اور تقدیر عبارت یوں بنے گا کہ ہذہ الف لام میم، ہذہ مبتدا اور الف لام میم خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ ذالک الکتاب، ذالک اسم اشارہ، اور چونکہ مسند الیہ ہے تو مبتدا، الکتاب خبر اول، اور لا لنفی الجنس، اور لا لنفی الجنس اسم اور خبر دونوں چاہتی ہے، لہذا لا ریب فیہ لا حرف نفی لنفی الجنس، ریبہ اس کا اسم، اور فیہ جار مجرور متعلق ہے ثابتن کے ساتھ، ثابتن صیغہ اسم فاعل، ضمیر ضرور مستتر جو کہ معبر ہے ہوا کے ساتھ، یا کائنن ہے ضمیر ضرور مستتر جو کہ معبر ہے ہوا کے ساتھ، فاعل ہوا اسم فاعل کا، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوا لا لنفی الجنس کا، یعنی ذالک الکتاب، ذالک مبتدا، الکتاب مبتدا اول، لا ریبہ میں لا لنفی الجنس، ریبہ اس کا اسم، او فیہ ایک کائن فیہ یہ لا نفی جنس کا خبر،
لائے نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملے اسمیہ خبریہ خبر ہوا ذالک الکتاب مبتدا کا، ذالک مبتدا کا، توجہ ہے؟ یعنی ذالک الکتاب، میں آسان ترکیب بتاتا ہوں کہ ذالک مبتدا، الکتاب خبر اول، لا ریب فیہ یہ خبر ثانی ہے۔ توجہ ہے؟ اور ہدن یہ موصوف ہے، اور للمتقین میں لام جارہ ہے، اور پھر متقین پھر موصوف ہے۔ متقین کے اوصاف خمسہ ذکر کی جاتی ہے۔ متقین موصوف ہے اور الذین موصول ہے، اسم موصول۔ یؤمنون فعل فاعل، بالغیب جار مجرور، متعلق ہوا یؤمنون فعل کے ساتھ، فعل اپنے فاعل اور متعلق یعنی فعل یؤمنون فعل فاعل بالغیب جار مجرور کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف، کیا ہوا؟ معطوف علیہ، ٹھیک شو؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یقیمون فعل فاعل، الصلاة مفعول به پذور آئے، یقیمون فعل فاعل، الصلاة مفعول به، فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر، فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف اول۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، واو عاطفہ ہے، ٹھیک ہے؟ من ما، یہ اصل میں من ما ہے، مما اصل میں کیا ہے؟ من ما ہے۔ ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قانون یرملون اس میں جاری ہوا ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ یہ نون میم میں کیا ہوا ہے؟ مدغم ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں قانون یرملون۔ توجہ ہے؟ جیسا کہ آپ پڑھتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، اصل عبارت کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم ہے، لیکن قانون یرملون کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم نہیں پڑھتے، من ربہم پڑھتے ہیں۔ اولئک علی اور پھر علی ھدی پڑھتے ہیں، ھدی نہیں پڑھتے، کیا پڑھتے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آیا ہے۔ تو اسی طرح وَمِمَّا، یہ اسی طرح ھدی للمتقین، ھدی للمتقین نہیں پڑھتے، تو یہ قانون یرملون یاد رکھتے، قرآن پڑھنے کے لیے ذہن میں رکھتے کہ قانون یرملون کیا ہے۔ قانون یرملون یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے جب کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے۔
کیا ہوتا ہے؟ ادغام. توجہ ہے؟ آمدم برسر مطلب. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ من جارہ ہے اور ما موصولہ ہے. ٹھیک ہے. رزقناہم، رزقناہم، رزقنا فعل فاعل اور ہم ضمیر مفعول بہ. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ ہوا ما موصول کا، ما موصولہ کا. مما میں جو ما ہے یہ ان کے لیے کیا ہے؟ صلہ ہے. وَمِمَّا میں من جارہ ہے، ما موصولہ ہے. رزقناہم فعل فاعل اور مفعول بہ، فعل اپنے فعل اور مفعول بہ سے مل کر یہ صلہ ہوا ما موصول کا، موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہوا کس کا؟ من جارہ کا. کیا بن گیا؟ جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق مقدم ہے. جس طرح شرح تہذیب میں جعل لنا، جعل لنا کے ساتھ متعلق ہے، ما بعد کے ساتھ متعلق ہے، ما قبل کے ساتھ متعلق ہے. یہاں پر وَمِمَّا میں من جارہ ما موصولہ، رزقناہم فعل فاعل مفعول بہ. رزقناہم یہ فعل فاعل اور مفعول بہ صلہ ہوا ما موصول کا، موصول صلہ مل کر مجرور ہوا من جارہ کا. اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہوا کس کے ساتھ؟ ينفقون کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ينفقون فعل فاعل، اور ظاہر ہے کہ اس میں واو ضمیر مرفوع متصل ہے، وہ فعل فاعل ہوا. فعل فاعل مؤخر اور متعلق مقدم سے مل کر، متعلق مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ معطوف ثانی. کیا ہوا؟ یہ دوسرا معطوف ہوا. کیا ہوا؟ معطوف ثانی. ٹھیک شو، ٹھیک شو. والذین یؤمنون بما انزل الیک، الذین موصول، یؤمنون سے شہد ہے لکا فعل فاعل، یؤمنون. والذین یؤمنون، الذین موصول، یؤمنون فعل فاعل، بما انزل الیک با کیا ہے؟ با سے شہد ہے لکا جارد. او ما او انزل فعل مجهول لے، او دا سغواری دا نائب فاعل غواری. ضمیر درو مستتر وہ اس کا کیا ہو گیا؟ نائب فاعل. ایسی شیشو نائب فاعل. او الیک جار مجرور متعلق ہے انزلہ فعل مجہول کے ساتھ. فعل اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ ہوا الذین موصول کا. موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر مجرور ہوا با جار کا. ایسا ہے. جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا یؤمنون، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صلہ ہوا الذین موصول. ٹھیک شو. صلہ اپنے موصول کے ساتھ مل کر یہ حال ہو گیا، معطوفہ ہو گیا، سمجھ لے. وما انزل ما موصولہ انزلہ، پھر وہی صیغہ مجہول اور من قبل کا جار مجرور، یہ بھی متعلقہ انزلہ فعل کے ساتھ، اور اس میں یہ اور عطف ہو گیا. اور وبالآخرۃ ہم یوقنون، بالآخرۃ
اب ایک چیز ذہن میں رکھ کے کہ وبالآخرت جار مجرور مقدم، او ہم ضمیر جو ہے مرفوع متصل یہ مبتدا ہے، اور یوقنون فعل فاعل، یوقنون سے شے دے فعل فاعل، یوقنون سے شے دے فعل اپنے فاعل اور مقدم متعلق سے مل کر یہ خبر ہوا ہم مبتدا کے لیے، مبتدا اپنے خبر سے مل کر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر یہ اور معطوف ہو گیا، معطوف اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ صفت ہوا کس کا؟ متقین کا۔ موصوف اپنے صفت سے ساتھ مل کر یہ متقین موصوف ہے، اور سارے آگے کیا ہے؟ صفات ہے۔ موصوف اپنے صفات کے ساتھ مل کر مجرور ہوا لام جارہ کا، جارہ اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا قائنٌ مقدر کے ساتھ یا ثابتٌ کے ساتھ یا مختصن کے ساتھ۔ اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ خبریہ، خبر کون سا خبر بن گیا؟ خبر ثالث بن گیا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ الف لام میم کا عبارت تو الگ ہے کہ اس کا مبتدا محذوف ہے کہ ہذہ الف لام میم، اور پھر ذالک مبتدا، الکتاب خبر اول، لا ریب فیہ خبر ثانی، ہدن یہ موصوف ہے، اور پھر للمتقین متقین موصوف ہے، اور آگے پھر یہ جتنی بھی ہے اس کی کیا ہے؟ صفات ہے، اور پھر یہ خبر ہو جاتی ہے مبتدا کی۔ سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہاں تک عبارت سمجھ لو۔ جب ابھی تک عبارت آپ نے یہاں تک سمجھ لی تو ابھی آئیے تفسیر کی طرف، اور تفسیر میں پہلی چیز ہے سورۃ البقرہ کا موضوع۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ وہاں پر 3 طبقے کا ذکر ہوا، ایک منعم علیہ، انعمت علیہم، مغضوب اور ضالین۔ یہاں پر سب سے پہلے متقین کا صفات ہے، 5 آیتوں میں متقین کے اوصاف ہے۔ آیت نمبر 5 تک متقین کا ذکر ہے، مومنین مخلصین کا ذکر ہے۔ 2 آیتوں میں کافرین کا ذکر ہے، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم سے لے کر آیات نمبر 20 تک، آیات نمبر یعنی 5 آیتوں میں متقین مخلصین مومنین کا ذکر ہے، پھر 5 آیت نمبر 6 7 میں کافرین کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک پھر کس کا ذکر ہے؟ منافقین کا ذکر، مثالیں ذکر کی جاتی۔ سورۃ البقرہ ترتیبی جموعی میں دوسرے نمبر پہ ہے، اور ترتیبی نزولی میں 87 نمبر پہ ہے۔ مستدرک کی روایت ہے ان لکل شیء صناما وصنام القرآن سورۃ البقرہ، ہر چیز کے ایک کوہان ہوتی ہے، اور قرآن کا کوہان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ سورہ بقرہ ہے۔ اکبر سورۃ فی القرآن، سب سے بڑا سورت ہے قرآن کریم کا۔ یستنبط 500 احکام، 500 احکامات سورہ بقرہ میں موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ان الشیطان یفر من البیت الذی یقرآنہ فیہ یقرأ، یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان کیا
بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ، مدنی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام پر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، اور یہ لکھ لو کہ المتشابہات علی نوعین، متشابہات دو قسم پر ہے، اور متشابہ کی تعریف استاد الاستاد مولانا خان بہادر مارتونگی رحمہ اللہ الباری سے منقول ہے کہ ظاہر غیر مراد، مراد غیر ظاہر، ظاہر غیر مراد، مراد غیر ظاہر، ظاہر غیر مراد، مراد غیر ظاہر، یہ متشابہ کی تعریف ہے۔ تو متشابہات دو قسم پر ہے، نوع لا یعلم معناہ اصلا، ایک قسم وہ ہے جس کا بالکلیہ معنی معلوم نہیں ہے، نہ لغوی معنی معلوم ہے نہ اصطلاحی معنی معلوم ہے، کل مقطعات، جیسا کہ حروف مقطعات ہے۔ اور دوسرا قسم نوع یعلم معناہ لیکن لا یعلم مراد اللہ تعالی عز وجل، متشابہات کا دوسرا قسم وہ ہے جس کا لغوی معنی تو معلوم ہے لیکن اللہ کا مراد معلوم نہیں ہے۔ جیسا کہ ید ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے ہاتھ، ہاتھ تو مثلیات میں سے ہے، جسم ہے، اور اللہ کی مثل نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، لیس کمثلہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ کی مثل تو نہ زمین میں ہے نہ آسمان، لہذا تبارک الذی بیدہ کا ترجمہ ہم کس سے کرتے ہیں؟ بقدرتہ سے کرتے ہیں۔ یا ثم استوى علی العرش، استوا علی العرش، تو استوا تو یہ کہتے ہیں جس طرح میں کرسی پر بیٹھا ہوں، لیکن اللہ کے لیے تو مکان، اللہ پاک مکان اور مکین سے مبرہ ہے، منزہ ہے۔ لہذا ثم استوى کا ترجمہ ہم توجہ سے کرتے ہیں، ثم استوى پھر متوجہ ہے، اصول میں پڑھیں گے انشاءاللہ آگے۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے، یا تو اسامی سور ہے، سورتوں کے نام ہے، اسامی اسم کی جمع، لکل شیء سر و سر القرآن المتشابہات، ہر چیز کا ایک راز ہوتا ہے، قرآن کا راز کیا ہے؟ حروف متشابہات، حروف مقطعات ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مبالغہ ہے قسم میں، مبالغۃ للقسم فی کون الکلام، کہ ان الکلام من اللہ تعالی عز وجل، کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ بھائی تم عرب ہو، تم فصحا ہو، تم بلغاء ہو، کر لو الف لام میم کا ترجمہ، نہیں کر سکتے۔ یہ راز ہے اللہ اور رسول کے درمیان۔ کس کے درمیان؟ درمیان عاشق و معشوق، رمز کرامن کاتب راہم خبرنیس، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لہذا الف لام میم کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ متشابہات میں سے وما یعلم تاویلہ الا اللہ، متشابہات کی تعویل کس کو معلوم ہے؟ ہاں اگر واو عاطفہ ہو اور راسخون میں واو عاطفہ ہو اور راسخون مضبوط علم والوں کو بھی علم ہو تو وہ تعویل کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ تعویل یہ کرتے ہیں کہ الف سے مراد اللہ، لام سے مراد جبریل، میم سے مراد یہ قرآن اللہ کی طرف سے بواسطہ جبریل امین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے،
ان اتبع الا ما یوحی الی، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتو تا نہ گفتو کر دیگا۔ الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب، ہاں ذالک اس میں اشارہ دا، کیا ہے اس میں اشارہ ہے، قریب کے لیے آتا ہے بعید کے لیے، بعید کے لیے آتا ہے، اور قرآن تو قریب ہے، تو بات کہتے ہیں کہ ذالک الکتاب اے ھذا الکتاب، ذالک بمعنی ھذا ہے، لیکن قربان ہو جاؤ شیخ الہند مولانا محمود الحسن پر، ذالک یہ عظیم الشان کتاب، علو رتبہ والا کتاب، ذالک الکتاب یہ عظیم، ترجمہ لکھ لو، الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ ذالک الکتاب یہ عظیم الشان، کہ یہ ایک عظیم الشان کتاب ہے، لا ریب فیہ لا یکون محلا للریب، لا شک فیہ، یہ محل ریب نہیں ہے، یہ محل، یہ ریب شک شکوک شبہات کا مقام نہیں ہے، یہ اللہ نے نازل کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کے حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، انا انزلناہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، محل ریب نہیں ہے، ہدن، اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ہدن یہ حال ہے، پتہ سے حال کے جدا ہدایت ہے، ہدن سے حال میں کہ یہ ہدایت ہے، ہدن یا خبر ہے، ہدن موصوف ہے، دا سے کہ ہدایت کون کے دے، للمتقین ہدایت تے دفارد متقین، ہدن ہدایت ہے للمتقین، متقین کے لیے، متقین کیا ہے؟ متقین ماخوذ ہے وقایہ سے، متقین جمع ہے متقی کی، تقوی، وقایہ، یہ جو قایہ جس کو آپ لوگ پشتو اردو میں کہتے ہیں، اور تقوی اس کو کہتے ہیں تحفظ النفس عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی ہے، ہدن ہدایت ہے للمتقین متقین کے لیے، متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اب غیب کیا ہے لکھ لو، بالغیب ما غاب عنا جو چیزیں ہم سے غائب ہے، اللہ کا مہربانہ، آپ نے آدم علیہ السلام کو دیکھا ہے، آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا ہے، جنت دیکھا ہے، دوزخ دیکھا ہے؟ نہیں، ہمارا ایمان ہے کہ یہ سب کیا ہے، موجود ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، تمام رسولوں کو مانتے ہیں، تمام کتابوں کو مانتے ہیں، تمام فرشتوں کو مانتے ہیں، دیکھے نہیں ہے، بغیر دیکھے، ما غاب عنا، ہم سے غائب ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور قائم کرتے ہیں نماز کو، ہاں بولے کئی، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ بولتے کہ اٹھے کے پاتشو، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ ایمان ستوئی، ایمان دیتے ہوئے کہ بما جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم نزولا و استدلال، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ ایمان، اور تصدیق اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کا نام ہے، ایمان کس کا نام ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق، اب اعمال ایمان میں داخل نہیں ہے،
اعمال ایمان میں داخل، یہ عام مسئلہ ہے. لہذا گناہ کبیرہ پر آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. قتل گناہ کبیرہ ہے. قتل کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے نا. لیکن وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. مسلمان آپس میں قتال کرے، حالانکہ مسلمان کا قتل جو ہے، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جہنم خالدا فیہا، سخت سزا ہے. لیکن پھر بھی اللہ فرماتے ہیں وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، قتال بھی کرتے ہیں اور مومنین بھی. لہذا خوارج یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے. خوارج کے نزدیک مرتکب کبیرہ کافر ہے، اور معتزلہ جو واصل ابن عطا کے مقلدین ہیں، جو اپنے آپ کو اصحاب العدل والتوحید کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہ مسلمان ہے نہ کافر ہے. وہ منزلہ بین المنزلتین کے قائل ہیں. اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتے. ویغفر ما دون ذلک، شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ معاف. ما دون ذلک میں سب چیزیں آ جاتی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک معاف نہیں کرتے. ویغفر ما دون ذلک. الذین یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. وَيُصَلُّونَ الصَّلَاةَ نہیں کہا، اقامت الصلاۃ کا. الصلاۃ عماد الدین، ومن اقامها فقد اقام الدین، ومن هدمها فقد هدم الدین. اقامت الصلاۃ کہتے ہیں اتمام الصلاۃ بالخشوع والخضوع. اتمام الصلاۃ بالخشوع والخضوع. سمجھ آ گئی؟ اتمام الصلاۃ فی الخشوع والخضوع، خشوع اور خضوع سے نماز پورا کرنا، رکوع، سجدہ، قیدہ، قرات صحیح طریقے سے ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے. لکھ لو. مولانا رحیم اللہ رحمہ اللہ تعالی سے میں نے پوچھا کہ خشوع اور خضوع کا آسان مفہوم کیا ہے؟ تو فرمایا کہ توجہ ظاہری کو خشوع کہتے ہیں. توجہ ظاہری کو خشوع کہتے ہیں. توجہ ظاہری کو خشوع کہتے ہیں، اور توجہ باطنی کو خضوع کہتے ہیں. ایک ظاہری توجہ ہے، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، والمکان الذی یصلی فیہ، قرات درست کرنا، رکوع سجدہ صحیح کرنا، یہ توجہ ظاہری ہے، یہ خشوع ہے. اور توجہ باطنی کہ دل اور دماغ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز، فی الخشوع والخضوع. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دی ہے، يُنفِقُونَ، خرچ کرتے ہیں. ما کو موصولہ دا اصولی طور دلالت پر عموم باندھ دکھائی. ما کس پر دلالت کرتے ہیں؟ عموم پر. ما، اور اس کے بہت سارے اصناف ہیں. انفاق فی سبیل اللہ زکوٰۃ کو بھی متناول ہے. ایک قسم انفاق فی سبیل اللہ کا زکوٰۃ ہے. ادوا زکوٰۃ اموالکم.
اور دوسرا قسم صدقہ نافلہ ہے، واجبہ سمجھ لے، ٹھیک شو، فطرانہ وغیرہ، اور ایک صدقہ نافلہ ہے مسکینوں، یتیموں، مہمانوں پر صدقہ کرنا۔ ایک قسم مساجد، مدارس، رفاہی امور پر خرچ کرنا، جہاد بھی اس میں شامل ہے، اولاد، بیوی، بچوں پر خرچ کرنا، یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہے، فرض منصبی ذمہ داری ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو کچھ ہم نے دی ہے، ينفقون، خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا ہے۔ ادھر ثابت ہوا مسئلہ ختم نبوت ہو رہی، وما انزل، بما انزل الیک ہے، وما انزل من قبلک ہے، لیکن وما انزل من بعدک، ما انزل من بعدک ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اللہ کا آخری کتاب ہے، قرآن اللہ کا، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، ورنہ من بعد کا قرآن میں فرما دیتی، نہیں فرمایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء علیہ السلام مبعوث ہوئے ہیں، ان پر کتابیں نازل ہوئی ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ یہ امت آخر امت ہے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت میں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یوقنون ماخوذ ہے ایقان سے، اور یہ علم نظری اور علم استدلالی کو کہتے ہیں، توجہ ہے، علم نظری اور علم استدلالی کو ایقان کہتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک مبتدا دا، اس میں اشارہ مبتدا، علی ھدی، علی جار، ھدی موصوف، من ربہم جار مجرور، ٹھیک شو، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر اس کو متعلق بنا دے ثابتن کے ساتھ، یہ صفت ہوا اعلیٰ اور ہدن کا، اور موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ خبر، یہ متعلق مجرور ہوا اعلیٰ جار کا، اور جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ثابتن کے ساتھ، اور پھر یہ خبر بن کر اولا کا، اولئک کا، تو اولئک مبتدا، علی جار، ہدن موصوف، من ربہم جار مجرور، من جار ربہم مضاف مضاف الیہ مرکبی اضافی ہے، تمہر خوش پوئے گئے کنا، من جار ربہم مضاف مضاف، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہے، من جار کا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ثابتن مقدر کے ساتھ، ثابتن سے اسم فاعل ضمیر ضرور مستتر جو کہ معبر ہے، ہوا کے ساتھ فاعل ہوا، اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ صفت ہوا ہدن، ہدن موصوف کا موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر مجرور ہوا، اعلیٰ جار کا جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا ثابتن مقدر کے ساتھ، ثابتن سے اسم فاعل ضمیر ضرور مستتر جو کہ معبر ہے، ہوا کے ساتھ فاعل ہوا، اسم فاعل کا اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوا اولئک مبتدا کا مطابق خبر سے مل کر جملے اس میں خبریہ بن گئی۔
سبب کے داخلے، سانس نہیں لینا ہے، تیزی کے ساتھ پڑھو. میں صرف تعین کروں گا کہ یہ مبتدا، یہ خبر ہے، یہ صفت، یہ موصول، یہ اصلاح فلاح. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ہاں، واو عاطفہ لے لو. اولئک پھر اس میں اشارہ ہے، مبتدا ہو گیا. اور یہ جو ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر پھر مبتدا ہے، بلکہ یہ شبہ جملہ مل کر مبتدا دوبارہ دوسرا مبتدا بن گیا. اور المفلحون اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. تو شبہ جملہ خبر بن گیا. ٹھیک شو. ان الذین کفروا سواء علیہم، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل. تو شہر علاقہ دا سے بوائے ہے. ان حرف کلچہم، جب بھی حروف مشبہ بالفعل بیچ میں آ جائے. اس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ثابتن میں یہ گردان کرنی ہے، یہ ساتھ چلانی ہے. اس طرح حروف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل کتنے ہیں؟ 6. انبا انا کا انا لیت لکننا لعل، انبا انا کا انا لیت لکننا لعل. ناصبی اس مندرا فی در خبر زد ما والا. ناصبی اسم کو کیا دیتا ہے؟ نصب دیتا ہے. اور خبر کو تو ادھر آپ یہ کہیں گے کہ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل تقاضا کرتا ہے اسم منصوب خبر مرفوع کا. ان حرف از حروف مشبہ بالفعل تقاضا کرتا ہے اسم منصوب خبر مرفوع کا. اور اس میں ایک چیز ذہن میں رکھے کہ معنی کے اعتبار سے ان و ان یہ حروف تحقیق، کا ان حرف تشبیہ ہے، لیت حرف تمنی ہے، لعل حرف ترجی ہے، لیکن حرف استدراک. لیکن نہ کیا ہے؟ استدراک. قرآن میں آئے گا. استدراک کس کو کہتے ہیں؟ استدراک ستویا لگا. ہاں ستوئی نحویر میں پڑھا ہے، سب کتابوں میں پڑھا ہے، کافیہ میں پڑھا ہے. استدراک لکھ لو، یہ صدور کی باتیں نہیں ہے، سطور کی باتیں. یہ سطور کی نہیں ہے، صدور کی بات، سینوں کی باتیں ہیں. دفع توہم جو ناشی و کلام سابق سے، دفع توہم. استدراک کا معنی کیا ہے؟ دفع توہم. استدراک کا معنی ہے دفع توہم جو ناشی ہو کلام سابق سے. دفع توہم جو ناشی ہو کلام یعنی ایک وہم، ایک ابجیکشن، ایک اعتراض، سوال ہوگا پہلے کلام میں، لیکن کے لفظ سے وہ اعتراض دور کیا جاتا ہے، ختم کیا جاتا ہے. پہلے کلام میں کوئی اشکال ہوگا اور اس اشکال کی دفعیہ کے لیے لیکن کا لفظ لایا جاتا ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا کوئی ذاتی باپ تو روحانی باپ بھی نہیں ہے، روحانی ہے نا. ولیکن سے کیا ہو گیا؟ ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، روحانی باپ ہے. محمد بشر، بشر ہے، عام بشر ہے نہیں. محمد بشر ولیکن لیس کالبشر، محمد یاقوتۃ ولیکن لیس کالحجر. مجنون نو، مجنون. مجنون کے باپ کو کسی نے کہا
کہ اس پاگل کو بیت اللہ کے پاس لے جاؤ، وہ غلاف پکڑ لے، توبہ کر لے، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو مجنون کو باپ لے گئے اور اس نے غلاف کعبہ پکڑا اور کہا الہی تبت من کل المعاصی، خدای د ټولو گناہوں نے توبہ دا، خدای یا اللہ تمام گناہوں سے میرا توبہ ہے۔ الہی تبت من کل المعاصی، سوال یہ تھا کہ لیلا کے محبت سے بھی اس نے توبہ کر دیا، تو لیکن سر سے دفع کیا، لیکن کے ساتھ دفع کیا، ولیکن حب لیلا لا اتوب، الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب۔ رحمان بابا ویلیو که هزار ځله زه ویم چې توبه ده، مخ د یار د مخه نه ګرځي کعبه ده۔ تو استدراک سمجھ گئے آپ لوگ؟ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل تحقیق دا پارا راضی، حروف تحقیق ہے، او الذین موصول ہے، او کفرو فعل فاعل، کفرا کفرا کفرو کفرت کفرتا 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 کفرتما کفرتم کفرتے کفرتما کفرتم کفرتو کفرنا۔ یہ وہ ترکیب، ایک ترکیب میں سانس نہیں لینا ہے، ایک گردان پڑھنے میں سانس نہیں لینا، ایک سانس پہ پڑھنا ہے۔ ہاں جی، کفرو فعل 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 اپنے فعل سے مل کر یہ صلہ ہوا الذین موصول کا، صلہ ہوا کس کا؟ الذین، موصول اپنے صلے سے مل کر یہ انا کا اسم ہوا، انا کا۔ سواء مصدر مبنی للمفعول، المصدر کالمخنث قد یذکر وقد یؤنث، دا یاد رکھ کے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی للمفعول ہوتا ہے، کبھی مبنی للفاعل ہوتا ہے، کبھی مبنی۔ تو ادھر سواء بمعنی مستوٍ علیہم، اور مستوٍ اسم فاعل، علیہم جار مجرور متعلق ہوا، اور اانذرتہم ام لم تنذرہم، ان حمزہ استفہام ہے، ان ناصبہ ہے۔ ان کیا ہے؟ حروف ناصبہ کتنے ہیں اوئے؟ 4۔ ان ولن پس کئی اذن ای 4 حرف معتبر، نصب مستقبل کند ای جملہ دائم اقتضا۔ یہ ان ناصبہ یہ مصدریہ ہے، اپنے مدخول کو بتاویل مصدر کے وہ لیتا ہے۔ لم تنذرہم بتاویل مصدر ہو کر عبارت یوں بنے گا انذاروں کا و عدم انذاروں کا، ٹھیک شو؟ اب انذاروں کا مضاف مضاف الیہ مرکبی اضافی ہوا، اور وعطف وعدم انذاروں کا یہ ام لم تنذرہم، یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے پھر مل کر یہ شبیہ جملہ ہوا، اور یہ انا کی خبر ہے، لا یؤمنون، یہ انا کا کیا ہے؟ خبر ہے، ٹھیک شو؟ ایوبنون، یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ کیا ہے؟ فعل اللہ فاعل، علی جار قلوبہم مرکب اضافی جار مجرور معطوف علیہ، وعلی سمعہم علی جار سمع معطوف علیہ، وعلی ابصارہم ایک اور معطوف اپنے تمام معطوف علیہ سے مل کر کیا بن گیا؟ متعلق ہوا علی جار کے ساتھ، جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر متعلق ہوا فعل کے ساتھ، فعل اپنے فعل اور متعلق سے، فعل ختمہ ہے نا،
ٹھیک شو، یہ خبر مقدم، اور غشاوۃ مبتدا مؤخرہ، غشاوۃ مؤخرہ، ٹھیک شو، اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ایک بات تو یہ رکھے ذہن میں کہ جار مجرور کلام کی ابتدا میں آ جائے تو آنکھیں بند کر کے کہہ دو کہ یہ خبر مقدم ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عظیم، عذاب موصوف، عظیم صفت، ٹھیک شو، یہ مبتدا مؤخر شو، مبتدا مؤخر شو، ٹھیک شو، ٹھیک شو۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہے۔ کون سے لوگ؟ اولئک الموصوفون بصفات الخمسہ، جو 5 صفات پر متصف ہے۔ اور بابا فرماتے ہیں کہ جس طرح الف لام استغراق عہد کے لیے آتی ہے، اسی طرح اس میں اشارہ بھی عہد کے لیے آتی ہے، ٹھیک شو۔ اولئک الموصوفون، یہ جو موصوف متصف ہے 5 صفات پر، علی ھدی، ہدایت پر ہے، من ربہم، تمہارے ان کے رب کے طرف سے، اس کے طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ الناجون، هم المفلحون، الناجون الفائزون، الناجون الفائزون، نجات پانے والے ہیں، فوز، کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ وصو ہے، ان الذین کفروا، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں نے، جو لوگ کافر ہوئے ہیں، جن کا موتہم علی الکفر، جس کا موت اللہ کے علم میں کس پر ہے؟ موت پر ہے۔ سواء علیہم، اے مستوٍ علیہم، برابر ہے ان پر، یکساں ہے، برابر کو چھوڑ دو، سواء یکساں ہے، علیہم ان کے لیے، اانذرتہم، ڈرائے اس کو، ام لم تنذرہم، یا نہ ڈرائے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگایا ہے اللہ تعالی نے، مہر لگائی ہے اللہ نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، ہاں، سمع کس کو کہتے ہیں؟ تو سننے پر تو آپ مہر نہیں لگا سکتے، مراد اور کانوں کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ مہربانہ، سمع کس کو کہتے ہیں؟ سننے کو، سننے پر آپ کوئی مہر لگا سکتے ہیں؟ وہ تو عرض ہے کہ آواز جو میرے اور آپ کے درمیان ہے، اس پر آپ کوئی مہر لگا سکتے ہیں؟ ادھر عبارت پہ حذف مضاف ہے، عبارت پہ حذف، ختم اللہ، مہر لگائی ہے اللہ تعالی نے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اے وعلی مواضع سمعہم، وعلی سمعہم، سننے کی جگہوں پر، وعلی سمعہم، اور کلام عرب میں حذف زیادہ ہے۔ واسأل القریہ، پوچھ لو قریہ سے، تو قریہ کے کوئی کان ہے؟ ہاں، دوسرا جواب یہ ہے کہ ذکر حال ہے اور مراد اس سے محل ہے، ذکر حال اور مراد اس سے محل ہے۔
آپ کہتے ہیں ناوا بہ گیا. کیا بہ گیا؟ ناوګي عبیدہ. ناوګي خو په خپل ځای ظالم. نلکۍ عبیدہ، نلکۍ خو په خپل ځای. الکه دا موټر بند کر، نلکۍ وہی. وہ نلکی چالو ہے جی، پانی بہ رہا ہے. ٹھیک ہے. ادھر یہ کس میں سے ہے؟ مجاز میں سے. ذکر حال ہے اور مراد اس سے کیا ہے؟ محل ہے. تو پھر اگر آپ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ کا ترجمہ کانوں سے کریں گے تو پھر ٹھیک ہے. ویسے عمومی طور پر لفظ ترجمہ اگر کوئی وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ سے کرے کہ اس کے کانوں پر، تو معنی ٹھیک. اس کی علت یہ ہوگی، وجہ یہ ہوگی کہ یہاں پر یا عبارت بحذف مضاف ہے کہ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ مَوَاضِعِ سَمْعِهِمْ، اور یا ذکر حال ہے، مراد اس سے کیا ہے؟ محل ہے. انکان مراد ہے. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ، اور ان کے آنکھوں پر غشاوۃ، پردے ہے. کیا ہے؟ پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. عذاب عظیم، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. ٹھیک شو. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ ہے جو ہے فارسی میں اس یہ حکم ہے، اور یہ مبتدا خبر کا آپ جو ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جب دے نہیں کہیں گے تو جملہ تام نہیں ہوتا. جملے کو پورا کرو، ترجمہ بھی پورا کرو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. مطلب ہے سونا ٹائم شو. بس کہنا رکوع بیا پورا کوئی جمعرات ہم دے جمعرات تے کنا. تو بس وہی چھٹیوں کہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ بابا شاہ منصور بابا رحمۃ اللہ علیہ فرمائل جمعرات روز د دعاګانې محل د قبول تخیل. خدای زموږ دا سبق په خپل برکات کې قبول کړي. خدای دې طالبانو ته په خپل فضل په خپل کرم باندې قرآن فهم نصیب کړي، قرآن سمجھ ورته نصیب کړي، خپل فضل خپل کرم خپل رحم وکړي. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف برحمتك يا رب.